فیاض کا رویہ سچ مچ ایسا تھا جیسے وہ دشمنی نکالنے پر تل گیا ہو، لیکن عمران کو اطمینان تھا کہ ظرفشاں وہی بیان دے گی جو اسے بتایا تھا۔ وہ عمران کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اسے احسان مند بنانا چاہتی تھی۔ عمران اٹھ کر غسل خانے میں جا گھسا۔ گرم پانی سے غسل کر کے جسم میں بڑی تازگی پیدا ہو گئی۔ وہ کپڑے پہن کر گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنی دیر میں سلیمان ناشتہ تیار کر چکا تھا، لیکن ناشتہ کرنے سے پہلے عمران کو ایک فون کال وصول کرنی پڑی۔ ریکارڈ سیکشن کا میجر داؤد دوسری طرف سے کہہ رہا تھا، کیا تم ابھی تک اس حادثے سے بے خبر ہو مسٹر عمران؟ کس حادثے سے؟ کل رات کسی نے بیگم خان کو قتل کر دیا۔ ارے! عمران چیخ کر بولا، کیسے؟ کس وقت ہوا یہ حادثہ؟ کیا قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے؟ نہیں، میجر داؤد نے جواب دیا۔ پھر کہا، ہم سب خان جہانگیر کے گھر پر جمع ہیں، تم بھی آ جاؤ، یہیں آ کر تفصیل معلوم کر لینا۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران ریسیور رکھ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ جلدی جلدی 2 سلائس ایک انڈے کے ساتھ میدے میں اتارے اور چائے کی پیالی خالی کر کے اٹھا ہی تھا کہ کال بیل بجنے لگی۔ آنے والا صفدر تھا۔ اسے دیکھ کر عمران نے ایسا منہ بنایا جیسے اسے ڈر ہو کہ صفدر اس سے کچھ قرض مانگ بیٹھے گا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ صفدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں اس وقت آ دھمکنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ عمران نے دیدے نچاتے ہوئے کہا، میں جولیا کے سلسلے میں آیا ہوں۔ جولیا کے سلسلے میں؟ جولیا کے گھر جاتے؟ یہاں آنا چے مانی دارد۔ اگر کل تم میرے سلسلے میں میرے ڈیڈی کے پاس پہنچ گئے تو وہ تمہاری چٹنی بنا دیں گے۔ جولیا کی طبیعت بہت خراب ہے، صفدر نے عمران کی بکواس پر دھیان دیے بغیر کہا۔ کیوں؟ عمران کو سچ مچ حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ تو کچھ کہو گے بھی؟ آخر بات کیا ہے؟ آج کل آپ کی سرگرمیاں بڑی پراسرار ہیں، اس سے جولیا کی صحت پر کیا اثر پڑ گیا؟ پرسوں ترسوں اس کی ملاقات روشی سے ہوئی تھی۔ روشی نے بتایا تھا کہ آپ اس سے شادی کرنے والے ہیں، بس تبھی سے جولیا کی طبیعت خراب ہے۔ اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ روشی کے گھر کی تقریب میں ضرور شریک ہوتی۔ آپ اپنے سلسلے میں جولیا کے جذبات سے بے خبر نہیں ہیں، عورت۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ یار صفدر، یہ مخلوق میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہی کیوں؟ کم از کم اس لیے نہیں بنایا کہ آپ جیسے لوگ اس کے جذبات کچلتے رہیں۔ صفدر نے چڑھ کر کہا، تمہاری طبیعت بھی کچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے مغموم انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جاؤ جولیا کو سمجھا دو، شادی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں۔ میں X2 کی ہدایات کے تحت ایک کیس پر کام کر رہا ہوں۔ صفدر نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولا، میرا بھی یہی خیال تھا، پھر بھی یہاں تک دوڑے چلے آئے۔ عمران منہ بنا کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ روشی کو سمجھا دیجئے، اسے جولیا سے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ میں اسے سمجھا دوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن آخر یہ کیس کیا ہے؟ X2 نے ابھی تک ہم لوگوں سے کوئی کام نہیں لیا۔ X2 اس معاملے میں تم لوگوں کو الگ تھلگ ہی رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی ناممکن نہیں کہ اسے کسی سٹیج پر تم لوگوں کی ضرورت پڑ ہی جائے۔ فی الحال وہ ہم لوگوں کو الگ کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ میں تو اسے اس کے دماغ کا خلل سمجھتا ہوں۔ کیسے؟ میں آج ہی اسے فون کروں گا اور اس سے اس کے دماغی خلل کی وجہ پوچھوں گا۔ جو کچھ بھی وہ بتائے گا وہ میں تم کو بتا دوں گا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کے بعد بھی اس نے ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور صفدر کو وہاں سے بھاگتے ہی بنی۔ خان جہانگیر کی پلکیں متورم اور آنکھیں سرخ تھیں، لیکن چہرہ بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بڑی کوشش سے اپنے جذبات کے دھارے پر قابو پائے ہوئے ہو۔ ریکارڈ سیکشن کے سبھی افراد وہاں جمع تھے۔ خان جہانگیر کے ذاتی دوستوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ عمران وہاں پہنچ کر بہت زیادہ بوکھلایا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خان جہانگیر سے کیا کہے۔ اس کے منہ سے یہ نکلتے نکلتے رہ گیا تھا کہ صبر کیجئے جناب، اللہ اور دے گا۔ الفاظ زبان کی نوک پر آ کر رہ گئے تھے، اور پھر اس نے خود ہی محسوس کیا تھا کہ یہ واقعی بڑی احمقانہ بات ہوتی۔ ویسے یہ بات بھی تھی کہ مقتولہ خان جہانگیر کی دوسری بیوی تھی، لہٰذا تیسری بیوی کے امکانات موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی باتیں ایسے موقعوں پر نہیں کی جاتی۔ جب عمران کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا تو وہ سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہونے لگا تھا جیسے سینکڑوں جوتے برسر عام کھا کر آیا ہو۔ پھر وہ لطیف اچکزئی کے اشارے پر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ لطیف اچکزئی کا تعلق بھی سیکرٹ سروس کے ریکارڈ سیکشن سے تھا۔ وہ دونوں برآمدے میں پہنچ کر رک گئے اور باتیں کرنے لگے۔
اس سے عمران کو پتہ چلا کہ خود خان جہانگیر نے ہی اپنی بیوی کی لاش دیکھ کر پولیس کو قتل کی اطلاع دی تھی۔ پھر رات کو 2 بجے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا اور ابھی تک لاش واپس نہیں آئی تھی۔ خیال یہ تھا کہ شام سے پہلے لاش نہیں ملے گی۔ بیچاری عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سنو عمران، اچانک لطیف اچکزئی نے اپنی سبز آنکھوں سے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا ہے۔ وہ کیا؟ عمران نے پلکیں جھپکائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خان جہانگیر نے خود ہی اپنی بیوی کو قتل کیا ہو؟ عمران حیرت سے لطیف اچکزئی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ناممکن نہیں ہے، لطیف اچکزئی کہہ رہا تھا۔ حلقہ احباب میں یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ خان جہانگیر اپنی بیوی سے بہت دبتا تھا۔ عرف عام میں زن مریدی والی بات تھی۔ ایسے لوگوں کو بعض اوقات بڑی شدت سے غصہ آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کل رات روشی کی پارٹی سے واپسی پر خان جہانگیر سے اس کی بیوی نے کچھ کہا ہو جس پر اسے غصہ آ گیا ہو اور وہ قتل کر بیٹھا ہو۔ عمران پرخیال انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ بڑی شدت سے الجھن سے دوچار ہو گیا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ خان جہانگیر کے قاتل ہونے کا خیال لطیف اچکزئی کے دماغ میں کیوں پیدا ہوا تھا۔ 2-4 باتیں کرنے کے بعد عمران لطیف اچکزئی سے یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا کہ اسے ایک ضروری کام ہے۔ وہ کام ختم کر کے 1 گھنٹے بعد پھر آ جائے گا۔ کار تیز رفتاری سے ظرفی شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ توقع تھی کہ وہ اپنے گھر ہی پر ملے گی۔ وہ ایک ہوٹل میں ملازمہ تھی جہاں اس کی ڈیوٹی کا آغاز تیسرے پہر سے ہوتا تھا۔ عمران کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ گھر پر ہی تھی اور کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، محکمہ سراغ رسانی کا کیپٹن فیاض آیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ آتا۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، میرا خیال تھا کہ معمولی سی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن اس نے میرا بیان لکھا تھا اور پھر اس پر دستخط بھی لیے تھے۔ ٹھیک ہے، عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ سچ سچ بتاؤ عمران، یہ کیا چکر ہے؟ کیا صرف وہی بات ہے جو تم نے کل رات بتائی تھی؟ مجھے تو یہ کوئی بہت ہی گہرا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ ظرفی شاہ نے مستربانہ انداز میں پہلو بدلتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ عمران سنجیدگی سے بولا، معاملہ وہ نہیں جو میں نے تم کو بتایا تھا، یہ تو ایک قتل کا کیس ہے۔ کیا؟ ظرفی شاہ اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارے ساتھ اپنی موجودگی ظاہر نہ کرتا تو قتل کے کیس میں پھنس جاتا۔ تم نے قتل کیا ہے؟ ظرفی شاہ پھٹی پھٹی سی آواز میں بولی۔ نہیں، قتل میں نے نہیں کیا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مجھ پر شبہ کیا جا سکتا تھا، عمران نے کہا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن میں نے اپنے بچاؤ کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا تھا۔ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کوئی اچھی بات نہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی کیپٹن فیاض کے پاس جا کر اسے بتا دوں کہ میں نے وہ 1 گھنٹہ ظرفی شاہ کے ساتھ نہیں گزارا تھا۔ نہیں، ظرفی شاہ اچھل پڑی، میں تم کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اس طرح میرے لیے جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ کیپٹن فیاض مجھ پر چڑھ دوڑے گا، وہ مجھے غلط بیانی کا جرم میں حوالات کی سیر کرا سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عمران نے پرتشویش انداز میں کہا، پھر بڑی معصومیت سے بولا، لیکن ظرفی شاہ، آخر تم غلط بیانی کے لیے اتنی آسانی سے تیار کیوں ہو گئی تھیں؟ کا کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص اس قسم کی غلط بیانی کے لیے کسی کو آمادہ کرے تو ذہن کھٹک ضرور جاتا ہے۔ تم تو ویسے بھی کافی ذہین ہو، آخر تم اتنی جلدی آمادہ کیسے ہو گئیں؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ظرفی شاہ کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی۔ شاید کل رات تم نے بھی وہ 1 گھنٹہ کسی اچھی جگہ نہیں گزارا۔ شاید تم بھی اس بات کی خواہش مند تھیں کہ اس 1 گھنٹے میں اپنے ساتھ کسی اور کی موجودگی ثابت کر سکو۔ ظرفی شاہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں پھینکے ہوئے تیر نشانے پر بیٹھتے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک تیر اور پھینکا۔ آج کل تمہاری اور کیپٹن حارث کی کیسی گزر رہی ہے؟ اس مرتبہ تو ظرفی شاہ اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی۔ تو تم جانتے ہو؟ وہ تقریباً ہانپنے لگی۔ کیا؟ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، حارث رات کو 11 بجے میرے پاس آیا تھا۔ عمران نے بمشکل اپنی قلبی کیفیت پر قابو پایا اور بڑی لاپرواہی سے بولا، ہاں میں جانتا ہوں۔ تم حارث کو کب سے جانتے ہو؟ بہت عرصے سے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اور اس کے تعلقات 1 ماہ سے زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ ہاں تو ذکر تھا کل رات کا، وہ 11 بجے میرے پاس آیا تھا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ظرفی شاہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اس کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ ایسا شبہ ہوا جیسے وہ کوئی سنگین جرم کر کے آیا ہو۔ وہ میرے فلیٹ میں رات گزارنا چاہتا تھا،
لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ میری یہ رات انگیج ہے اور میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک میرا ذہن اسی میں الجھا رہا۔ پھر 12 بجے تم آئے اور میں نے تمہاری بات فوراً اس لیے مان لی کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو حارث سے اپنی ملاقات سے انکار کر سکوں۔ عمران شہادت کی انگلی سے اپنا بایاں گال کھجانے لگا۔ اب اگر تم نے پولیس کو دوسرا بیان دے دیا تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی عمران، ظرفشاں گھگھیاتے ہوئے بولی۔ اس دوران میں حارث سے تمہارے تعلقات کیسے رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جیسے دوسروں سے رہتے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میری معلومات کے مطابق تم نے حارث کے لیے کچھ کام بھی کیے ہیں۔ کیسے کام؟ نوعیت کے اعتبار سے اہم اور خاص۔ ظرفشاں کے چہرے سے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اپنے ذہن پر زور دے رہی ہو۔ پھر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بررائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تو ایسا کوئی کام یاد نہیں پڑتا۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، گویا اس سے عمران کو صرف یہی ایک خاص بات معلوم ہو سکی تھی کہ رات کو 11 بجے کیپٹن حارث اس کے پاس آیا تھا اور اس وقت کچھ گھبرایا ہوا سا تھا۔ اچھی بات ہے۔ عمران ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ ظرفشاں بھی کھڑی ہو گئی اور شاید غیر ارادی طور پر عمران کی طرف بڑھائی۔ مستربانہ انداز میں بولی، کیا تم پولیس کو اپنا دوسرا بیان دو گے؟ تمہاری خاطر مجھے اپنا ارادہ ترک کرنا ہی پڑے گا۔ ظرفشاں کے چہرے پر بحالی سی دوڑ گئی۔ لیکن ایک شرط ہے، عمران بولا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہوگی، ظرفشاں نے جلدی سے کہا۔ تم ان باتوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی، کیپٹن حارث سے بھی نہیں۔ نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس تو پھر اطمینان رکھو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی رہے گا۔ اچھا، ٹاٹا۔ عمران اس کے فلیٹ سے نکل آیا۔ اس کی اگلی منزل روشی کا بنگلہ تھی۔ وہ گزشتہ رات سے اب تک روشی سے نہیں ملا تھا۔ روشی اسے دیکھتے ہی برس پڑی، برستی ہی رہی، اور عمران اس دوران میں یہ سوچتا رہا کہ بے نکت سنانا کسے کہتے ہیں۔ روشی رات سے اب تک الجھن میں گرفتار رہی تھی، اس لیے اس کا برسنا بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ جب وہ اچھی طرح اپنے دل کی بڑاس نکال چکی تو عمران نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس نے بڑی معصومیت سے روشی کی طرف دیکھا اور پھر رات سے اب تک کی کہانی دہرانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے کہانی بڑھتی رہی، روشی کے چہرے سے غیظ و غضب کے آثار کم ہوتے چلے گئے، آنکھوں میں تحیر اور دلچسپی کے آثار نظر آنے لگے، اور جب کہانی ختم ہوئی تو اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ حارث 11 بجے سے کچھ پہلے ہی یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن رات کو جب میں نے تم کو فون کیا تھا تب تو تم نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ پارٹی سے کوئی بھی قبل از وقت نہیں کیا۔ غلط بات نہ کرو توتے۔ روشی آنکھیں نکال کر بولی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے حارث کے بارے میں صرف شبہ ہی تھا، اور فون پر تم نے اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی تھی کہ میں اپنے شبے کا اظہار کر سکتی۔ عمران کچھ سوچنے لگا، لیکن بیگم خان کے سلسلے میں تم نے کیا حماقتیں پھیلائی ہیں؟ کیسی حماقتیں؟ گلاس وغیرہ پر اپنی انگلیوں کے نشانات کیوں چھوڑے تھے تاکہ فیاض کو مجھ پر چڑھ دوڑنے کا موقع ملے اور میں اس سلسلے میں ظرفشاں کو پھنسوا کر اس سے حقیقت اگلوا سکوں؟ دراصل مجھے شبہ تھا کہ حارث سے اس کے تعلقات معنی خیز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ تاہم یہ خاص بات تو معلوم ہو ہی گئی کہ 11 بجے رات کو حارث گھبرایا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا، لیکن اب فیاض جو تمہیں گھول کر پی جائے گا، اس کے معدے کی شامت ہی آ جائے گی اگر اس نے ایسا کیا۔ وہ کس طرح؟ یہ مت بھولو کہ تمہارے ڈیڈی اس قسم کے معاملات میں تم سے ذرا بھی تعاون نہیں کریں گے۔ اس قسم کے معاملات میں کیا، وہ کسی بھی قسم کے معاملات میں مجھ سے تعاون نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ کہ مجھے ایک فون کرنا ہے۔ عمران کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ فون اس کمرے میں نہیں تھا جہاں بیٹھ کر ان دونوں نے باتیں کی تھیں۔ فیاض نے تصور میں عمران کو ہتھکڑی کے حلقے میں دیکھا۔ اس کی دانش میں اب کوئی ایسی صورت نہیں رہ گئی تھی کہ عمران قانون کی گرفت سے بچ سکتا۔ اس قسم کے ثبوت موجود تھے کہ عمران کا حوالات میں تو سڑایا ہی جا سکتا تھا۔ فیاض اس دن کو فراموش نہیں کر سکا تھا جب عمران نے روشی کے سامنے اس کی توہین کی تھی۔ وہ فیاض کی زندگی کا تلخ ترین تجربہ تھا۔ فیاض اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ عمران کی گرفتاری میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کا چپڑاسی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے فیاض کو ایک ملاقاتی کارڈ پیش کیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن۔ فیاض کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیاد خود ہی پنجرے میں آ رہا تھا، اسے اندر بھیج دو، فیاض نے چپڑاسی سے کہا اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلکانے لگا۔ اس وقت اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد عمران اپنی تمام تر حماقتوں کے ساتھ کمرے میں تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فیاض بولا اور پھر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تشریف رکھیے۔
شکریہ جناب۔ عمران بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہے عمران، فیاض بدستور طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا، آخر آپ بھیگی بلی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ بھیگا بلا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب، آپ میری جنس پر شبہ نہ کیجیے، تشریف آوری کا مقصد بتائیں گے آپ؟ فیاض نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ میں اپنے بیان میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ اوہو، فیاض میز پر بے تحاشا آگے کی طرف جھک گیا۔ کیسی تبدیلی؟ میں غلط کہہ گیا۔ تبدیلی نہیں بلکہ اضافہ۔ غلط کہنا تو شاید آپ کی ہابی ہے، فیاض معنی خیز لہجے میں بولا، پھر کہا، ہاں تو آپ کیا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو صحیح ہے کہ میں 11 بجے سے 12 بجے تک ظرفشاں کے ساتھ رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ بہرحال میں کل رات کو بیگم خان سے ملا تھا۔ یہ 10 بجے کی بات ہے، میں کوئی 15 منٹ وہاں رکا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بیگم خان کے اصرار پر شراب بھی پی تھی۔ خوب، لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہوا ہوں تو بیگم خان زندہ تھیں۔ مجھے حیرت ہے مسٹر عمران، آخر آپ نے مجھے یہ سب کچھ بتانے کی تکلیف کیوں گوارا کی؟ مجھے خیال آیا تھا کہ پولیس سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ خیال آیا تھا یا یہ بات یاد آ گئی تھی کہ شراب کے گلاس اور بوتل پر آپ کی انگلیوں کے نشانات مل گئے ہوں گے؟ فیاض نے زہریلے لہجے میں کہا۔ عمران بڑی معصومیت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ خیر، فیاض لاپرواہی سے شانے جھٹک کر بولا، اور کچھ بھی کہنا ہے؟ جی نہیں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ عمران کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اب آپ اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ کیا چائے پینے کسی کیفے میں چلنا ہے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ یہاں سے آپ کو حوالات جانا ہوگا، لیکن وہاں کی آب و ہوا مجھے سازگار نہیں آ سکتی۔ سنا ہے وہاں کے مچھروں اور کھٹملوں میں خاندانی منصوبہ بندی کا رواج نہیں پایا جاتا، لہٰذا جی ہاں۔ فیاض نے گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بلایا اور اس سے 2 سپاہیوں کو بلوا لیا۔ جب دونوں سپاہی آ گئے تو فیاض نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اب تم خود کو زیر حراست سمجھو۔ وہ کیوں جناب؟ کپتان صاحب، عمران نے حیرت سے کہا، تم پر بیگم خان کے قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے، تم پر پولیس کو دھوکہ دینے کے الزامات بھی ہیں۔ میں نے تو پولیس کو دھوکہ نہیں دیا جناب، تم اس بات سے انکار کرتے رہے کہ 11 بجے کے قریب بیگم خان نے تم کو فون کیا تھا، لیکن جس عورت نے تم کو فون کال کی اطلاع دی تھی اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کال کسی بیگم خان کی تھی۔ گو کہ تمہیں اس کال کی اطلاع دیتے وقت اس عورت کے ذہن سے بیگم خان کا نام نکل گیا تھا، لیکن جب میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اسے یاد آ گیا تھا۔ عمران نے ایسا برا سا منہ بنایا جیسے اسے زبردستی کونین کا مکسر پلایا گیا ہو۔ فیاض کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ فون کے بزر کی آواز نے فیاض کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو، فیاض سپیکنگ۔ وہ ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں بولا۔ دوسری طرف سے سر رحمان بول رہے تھے۔ فوراً میرے کمرے میں آؤ، انہوں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ اچانک طلبی فیاض کے لیے پریشان کن ہو سکتی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں سپاہیوں سے کہا، فی الحال ملزم کو اسی کمرے میں روکے رکھو، میں ڈی جی صاحب کے کمرے سے ہو کر ابھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ اس کی بائیں آنکھ پھڑکنے لگی تھی۔ رحمان صاحب اپنے کمرے میں اس کے منتظر تھے۔ فیاض نے انہیں سلام کیا۔ بیٹھو۔ رحمان صاحب نے سلام کا جواب دے کر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فیاض بیٹھ گیا۔ یہ عمران کا کیا معاملہ ہے؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ فیاض کو اس سوال پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی دانست میں رحمان صاحب کو اس معاملے سے قطعی بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ رحمان صاحب قدرے توقف کے بعد غرائے۔ وہ جی ہاں، یہ ایک قتل کا کیس ہے۔ یعنی؟ فیاض نے ساری رویداد گوش گزار کر دی، پھر بولا، میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ عمران بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری کارکردگی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن محکمہ خارجہ کسی معاملے میں عمران سے کام لے رہا ہے۔ ابھی سر سلطان کا فون آیا تھا میرے پاس۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا محکمہ خاموش تماشائی بنا رہے۔ ویسے سر سلطان نے مجھے یہ یقین بھی دلایا ہے کہ جو شواہد بظاہر عمران کے خلاف ہیں وہ مصلحتاً جان بوجھ کر پیدا کیے گئے تھے۔ تو میں نے تم کو یہ کہنے کے لیے بلایا تھا کہ عمران کے خلاف کوئی ایکشن نہ لینا۔ فیاض کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا بنایا ہوا محل اڑ اڑ دھم دھم کر کے اس کی کھوپڑی پر آ رہا ہو۔ اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ سمجھ گئے؟ رحمان صاحب پھر بولے۔ جی جناب، فیاض نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ بس اب تم جا سکتے ہو۔ فیاض کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھا۔ غنیمت ہوا کہ اس کے منہ سے کراہ نہیں نکلی تھی۔
وہ رحمان صاحب کے کمرے سے نکلا تو اس کے قدموں میں جماؤ نہیں تھا۔ وہ اس طرح ڈگمگا رہا تھا جیسے اعصاب کسی گہرے صدمے کی زد میں آ گئے ہوں۔ عمران نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ فیاض کو ایسا محسوس ہوا جیسے عمران کی آنکھیں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ تم لوگ جاؤ، فیاض نے سپاہیوں سے کہا۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ فیاض اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ عمران بدستور کھڑا ہوا اسے موسیقی خیز انداز میں دیکھتا رہا۔ فی الحال فیاض تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تم کو حراست میں نہیں لوں گا، میں تم کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ اپنی گلو خلاصی کے لیے جدوجہد کر سکو۔ شکریہ سپر فیاض، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت میری 7 عدد پشتوں پر احسان کر رہے ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی کاٹ تھی کہ فیاض دل ملا کر رہ گیا۔ عمران دروازے کی طرف مڑ چکا تھا۔ بیگم خان کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد تیسرے پہر کے قریب خان جہانگیر کو دے دی گئی اور 8 بجے رات سے پہلے پہلے کفن دفن کے تمام مراحل طے ہو گئے۔ اسی رات کو 10:30 بجے ریکارڈ سیکشن کے تمام آدمی دفتر کے ایک کمرے میں جمع تھے۔ لمبی سی میز کے سرے والی کرسی پر خان جہانگیر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا سوزگوار تاثر سے بوجھل بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ خان جہانگیر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، نہیں، میں اسے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ تم لوگ دفتر میں بیٹھ کر مجھ سے اظہار ہمدردی کرو۔ یہاں صرف دفتر کی باتیں ہونی چاہیے۔ مجھ سے اظہار ہمدردی کے لیے تم لوگ میرے گھر آ سکتے ہو۔ ویسے ضرورت اس کی بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ قاتل بہرحال گرفتار ہو کر رہے گا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا۔ بے شک، عمران نے ٹکڑا لگایا، قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا، اور وہ بھی نہیں بچے گا جو ہمارے سیکشن کا ریکارڈ چوری کر رہا ہے۔ خان جہانگیر نے بڑی گہری نظروں سے تمام آدمیوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ جناب، سید حسن نے خان جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے X2 کو تو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا نا؟ میں نے X2 کو آگاہ نہیں کیا تھا، بلکہ X2 نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میرے سیکشن میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ خان جہانگیر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، وہ ہر بات سے باخبر رہتا ہے اور آج تک اس چور کی شخصیت سے باخبر نہیں ہو سکا۔ میجر داؤد منہ بنا کر بولا، اتنے عرصے میں تو اسے اس چور کا پتہ چلا لینا چاہیے تھا۔ یقینی طور پر وہ چور ہم میں سے کوئی ایک ہوگا۔ لطیف اچکزئی نے کہا، کسی بیرونی آدمی کی رسائی ریکارڈ تک نہیں ہو سکتی، لیکن ہم میں سے بھی تو کوئی ریکارڈ نہیں چرا سکتا۔ حارث بڑبڑایا، ہماری چوری باس کے علم میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حارث کا اشارہ خان جہانگیر کی طرف تھا اور لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ اگر چور ہم میں سے کوئی ہے تو وہ خان جہانگیر ہوگا۔ خان جہانگیر نے بڑی تیکھی نظروں سے حارث کی طرف دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ بہرحال اب ہمیں بہت زیادہ چوکس رہنا چاہیے۔ منصور درخشانی بولا، چور ہم میں سے کوئی بھی ہو، اب اسے ہاتھ کی صفائی دکھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ 10-15 منٹ تک اسی قسم کی بے نتیجہ سے گفتگو ہوتی رہی اور پھر یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ خان جہانگیر کو اس میٹنگ کی ہدایت X2 سے ملی تھی، لیکن X2 نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میٹنگ کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خان جہانگیر کو اس سلسلے میں الجھن ضرور ہوئی ہوگی۔ اس کی یہ الجھن اس وقت رفع ہوئی جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا۔ اس کی کار کے پیچھے ہی عمران کی کار آ کر رکی تھی۔ وہ دفتر ہی سے اس کے پیچھے لگا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ خان جہانگیر نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ عمران خلاف معمول سنجیدہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آخر یہ میٹنگ کیوں ہوئی تھی؟ میں خود بھی اس کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہوں۔ خان جہانگیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ میٹنگ کرنے کا حکم مجھے X2 سے ملا تھا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا ٹھیک ہے؟ آج X2 نے مجھے فون کیا تھا، عمران نے بتایا۔ پھر کہنے لگا، X2 چاہتا تھا کہ اس میٹنگ میں اس کالی بھیڑ کا ذکر چھڑا جائے اور میں اس دوران میں ان سب کے چہروں کا جائزہ لیتا رہوں۔ ہر ایک پر اس ذکر کا کچھ نہ کچھ رد عمل ہونا ہی چاہیے تھا، اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہی رہا ہوں۔ خان جہانگیر نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں سرخی پھیلی ہوئی تھی، پلکیں متورم تھیں۔ وہ گزشتہ رات سے اب تک منٹ بھر کے لیے بھی نہیں سو سکا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، عمران قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا نہیں ہوں۔ غالباً تم مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ بس 2-1 باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں۔ اس حادثے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ کی بیگم کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ خان جہانگیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے خیال میں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ کیا وہ اس بات سے واقف تھیں کہ آپ کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ نہیں۔ انہوں نے روشی کی پارٹی میں شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، جہانگیر خان نے کہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن پولیس آفیسر کیا نام تھا؟ کیپٹن فیاض کا خیال ہے کہ وہ کہیں باہر سے گھر واپس لوٹی تھی جب اسے قتل کیا گیا۔ کیپٹن فیاض نے یہ اندازہ اس لیے لگایا کہ اس کے جسم پر کوٹ موجود تھا، ظاہر ہے کہ وہ کہیں باہر گئی ہوگی، ورنہ اس کے جسم پر کوٹ کیوں ہوتا؟ عمران سر ہلا کر رہ گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ بیگم خان گھر سے نہیں نکلی تھی، اسے کوٹ قاتل نہیں پہنایا ہوگا۔ اگر وہ کہیں باہر سے واپس گھر پہنچی ہوتی تو اس کا کوٹ اتنی صاف حالت میں ہرگز نہ ملتا، کیونکہ ذرا ہی دیر قبل بارش ہو چکی تھی۔ اس کی لاش دیکھ کر عمران نے سب سے پہلے یہی سوچا تھا کہ مقتولہ کو کوٹ پہنا کر قاتل یہ دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ وہ کہیں باہر سے لوٹی تھی۔ یہ سوال الجھن میں ڈالنے والا تھا کہ قاتل یہ دھوکہ کیوں دینا چاہتا تھا، اس سے قاتل کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عمران بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ آپ سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں کہیں چلی گئیں۔ مجھے خود بھی اس پر حیرت ہے، خان جہانگیر نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بس یہی باتیں کرنا تھیں؟ جہانگیر نے پوچھا۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں، لیکن وہ پھر کسی وقت صحیح۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو آرام کی شدید ضرورت ہے۔ وہاں سے واپسی پر عمران کی آنکھوں میں تفکرات کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خان جہانگیر کی بیوی نے اسے فون کیوں کیا تھا۔ وہ اس بات سے ناواقف ہی تھی کہ خان جہانگیر کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ اگر وہ اس بات سے واقف ہوتی تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ خان جہانگیر نے اپنے سیکشن میں ہونے والی گڑبڑ سے اس کو آگاہ کر دیا ہوگا، اور یہ بات بھی بتا دی ہوگی کہ تحقیقات کا فرض عمران کو سونپا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر بیگم خان کو اس سلسلے میں کوئی بات اتفاقیہ طور پر معلوم ہو جاتی تو وہ عمران سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گو کہ ریکارڈ سیکشن میں ہونے والی گڑبڑ اور بیگم خان کے قتل میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی، لیکن عمران کی چھٹی حص یہی کہہ رہی تھی کہ یہ دونوں معاملے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رکھتے ہیں۔ اگر اس تعلق کا پتہ چل جاتا تو سارا کیس ہی حل ہو جاتا۔ اب تک جو کچھ مشاہدے میں آیا تھا، اس سے حارث کی پوزیشن بہت زیادہ مشتبہ ہو چکی تھی۔ وہ روشی کے گھر کی پارٹی کے خاتمے سے کچھ پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ کہاں گیا ہوگا، اس کے بارے میں صرف قیاس ہی کیا جا سکتا تھا، یقین سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ جہاں بھی گیا تھا وہاں سے ظرفی شاہ کے گھر پہنچا تھا، اور ظرفی شاہ کے بیان کے مطابق اس کی حالت مفرور مجرموں کی سی تھی۔ وہ پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ عمران کے ذہن میں یہ سب باتیں چکراتی رہیں اور وہ کار ڈرائیو کرتا رہا۔ پھر اچانک اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے کار کا رخ منصور درخشانی کے شبینہ کلب کی طرف موڑ دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن وہ شبینہ کلب تھا، وہاں راتیں ہی جاگتی تھیں۔ رنگ و نور کا طوفان آ جاتا تھا۔ کلب کے کئی بڑے بڑے ہال تھے، ان میں سے ایک ہال ریفریشمنٹ روم تھا، دوسرے میں رقص گاہ تھی، تیسرے میں سنوکر، ٹیبل ٹینس، شطرنج اور اسی قسم کے بہت سے کھیل ہوا کرتے تھے، اور چوتھے ہال میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ ایک ایسی مجرمانہ حرکت جس کو قانون کا تحفظ حاصل تھا، یعنی منصور درخشانی اس قمار بازی کے لیے لائسنس حاصل کر چکا تھا، جرم کرنے کا لائسنس۔ حکومت کی یہ مسخری عمران کی سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی تھی۔ وہ ریفریشمنٹ روم میں جا بیٹھا۔ وہ یہاں 2-4 مرتبہ ہی آیا تھا، لیکن کئی بیرے اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ ان کے مالک منصور درخشانی کا دوست ہے۔ جلد ہی اس کی میز پر کافی کی ٹرے نظر آئی۔ کافی لانے والے بیرے نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ آیا منصور درخشانی کو اس کی آمد سے باخبر کر دیا جائے؟ نہیں، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں بس تھوڑا ہی سا وقت گزاروں گا۔ ویٹر سر ہلا کر چلا گیا تھا اور عمران نے کافی کی چسکیاں لینی شروع کر دی تھیں۔ اس کا دماغ مختلف خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ خاص طور سے اس وقت اس کی سوچ کی لہریں منصور درخشانی کی شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ منصور درخشانی اور حارث کے تعلقات بہت گہرے تھے، لیکن اس گہرائی کا صحیح اندازہ عمران آج تک نہیں لگا سکا تھا۔ اس نے کافی ختم کی اور ویٹر برتن سمیٹ کر لے گیا۔ اسی وقت ایک سریلی سی آواز نے عمران کے کانوں میں جھنکار سی پیدا کی۔
ہیلو مائی ڈیئر۔ عمران گڑبڑائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اسے اس انداز میں مخاطب کرنے والی اس کلب کی ایک رقاصہ نازلی تھی۔ منصور درخشانی کے کمرہ خاص میں عمران اسے 2 مرتبہ دیکھ چکا تھا اور دوسری ہی ملاقات میں اس نے عمران سے بے تکلف ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ عمران کھونٹا تڑا کر بھاگ نکلا تھا۔ آج یہ تیسری ملاقات تھی اور آج بھی نازلی کا انداز تخاطب اتنا ہی بے تکلفانہ تھا جیسے عمران کو اس کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہو۔ عمران جلدی جلدی پلکیں جھپکاتا ہوا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بیٹھو نا، نازلی اٹھلائی۔ آخر تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہو؟ کیا میں تمہیں کھا جاؤں گی؟ نہیں کھاؤ گی؟ عمران نے گویا ضمانت چاہی۔ نہیں، وہ ہنس پڑی، لیکن عمران کے چہرے پر ایسا اطمینان نظر آیا جیسے وہ سچ مچ اب تک یہی سمجھتا رہا ہو کہ نازلی اسے کھا جائے گی۔ وہ بیٹھ گیا۔ نازلی نے اس کے سامنے کی کرسی سنبھال لی اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری معصومیت نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ میری ممی بھی یہی کہتی ہیں، لیکن میں تمہاری ممی نہیں بننا چاہتی۔ نازلی کا منہ بن گیا۔ تو پھر میں تمہیں آنٹی بنا لوں گا، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ تم بالکل گدھے ہو، وہ جھنجھلا گئی۔ تب پھر میں تم کو آنٹی نہیں بنا سکتا، عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا، کیونکہ گدھے والی بات تو مجھ سے میری ممی ہی کہتی ہیں۔ آخر تمہارے سر پر ممی اور آنٹی کیوں سوار ہیں؟ نازلی نے آنکھیں نکال کر کہا۔ پھر کس کو سوار ہونا چاہیے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کراکلی ٹوپی میں بالکل چقندر لگتا ہوں، ورنہ اسی کو اپنے سر پر سوار کر لیتا۔ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی؟ نازلی بولی۔ عمران ہونکوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگا۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے وہ اس جملے کا مطلب ہی نہ سمجھ سکا ہو۔ نازلی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آئی۔ پھر شاید اس نے یہ سوچا کہ اس احمق سے دماغ کھپانا فضول ہی ہوگا۔ وہ کرسی سے اٹھی ہی تھی کہ عمران جلدی سے بولا، سچ سنو۔ وہ رک کر اسے گھورنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، تم بڑی اچھی ہو، کیا تم میرا ایک کام کر دو گی؟ عمران نے بچوگانہ انداز میں کہا۔ کیسا کام؟ بیٹھ جاؤ تو پھر بتاؤں گا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بدستور عمران کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم کیپٹن حارث کو جانتی ہو نا؟ ہاں ہاں۔ کیوں؟ اس سے کچھ بے تکلفی بھی ہے؟ ہاں۔ تب پھر تم میرا کام ضرور کر سکتی ہو۔ کام تو بتاؤ۔ عمران نے فوراً ہی کچھ نہ کہا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، شرمایا ہوا سا انداز تھا۔ اب بتا بھی چکو، نازلی اکتا کر بولی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، عمران ہکلایا۔ ایسی کیا بات ہے؟ نازلی حیرت سے بولی۔ اللہ قسم، کسی کو بتانا نہیں، عمران کسی کنواری دوشیزہ کی طرح لچک کر بولا، اور نازلی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی۔ نہیں بتاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ تم میرا کام کر سکو گی۔ اب بتا بھی چکو، ورنہ میں اٹھ جاؤں گی۔ حارث تقریباً روز ہی یہاں آتا ہے نا؟ ہاں۔ کل رات تم اسے روک لینا، اسے اتنی شراب پلا دینا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کے قابل بھی نہ رہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 بجے رات تک اپنے گھر نہ پہنچے۔ کیوں؟ میں اس کے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ نازلی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے کمرے میں کچھ خطوط ہوں گے، میں ان کو اڑانا چاہتا ہوں۔ او، غلط نہ سمجھو، اس سے حارث کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ عمران نے ایک بار پھر شرما کر سر جھکا لیا۔ نازلی مستربانہ انداز میں پہلو بدلنے لگی تھی۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، عمران نے ہکلاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ لڑکی نے مجھے کچھ خطوط لکھے تھے، وہ اتفاق سے حارث کے ہاتھ لگ گئے۔ اب وہ اس لڑکی کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے۔ میں وہ خط حاصل کرنا چاہتا ہوں، بس۔ ہاں۔ نازلی کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ بتاؤ، عمران گڑبڑایا، تم میرے لیے یہ کام کرو گی نا؟ میں کیپٹن حارث کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ کیا وہ اس لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے؟ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ حالانکہ وہ تمہارا بھی دوست ہے، نازلی بولی۔ ہاں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس نے دوست ہو کر بے جفائی کی ہے۔ بے جفائی نہیں، بے خفائی، یا شاید بے رضائی، نہ جانے کیا کہتے ہیں اسے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ نازلی کچھ نہ بولی، وہ کسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بتاؤ، عمران نے قدرے توقف سے پھر کہا۔ میرا یہ کام کر دو گی نا؟ کیپٹن حارث نے بڑی ہی غلط حرکت کی ہے، میں اسے ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ عمران مغموم انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ لیکن نازلی پھر بولی، اگر میں نے کل رات حارث کو روک بھی لیا تو تم اس کے کمرے کی تلاشی کس طرح لے سکو گے؟ کیوں؟
मिसिज हारिस तो होगी वहाँ, दोनों के कमरे अलग अलग हैं। मैं जानता हूँ। नाज़ली फिर किसी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने एक तवील सांस लेकर कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, अल्लाह तुम्हें जीता रखे। इमरान ने खुश होकर कहा। दफातन नाज़ली को कुछ ख्याल आया। उसने चौंक कर घड़ी देखी और फिर खड़ी हो गई। मुझे 1:30 बजे रक्स का एक प्रोग्राम पेश करना है और मैं अभी यहीं बैठी हूँ। तुम बेफिक्र रहो, कल रात मेरा कोई प्रोग्राम भी नहीं है। मैं हारिस को 2-3 बजे तक रोके रखूंगी। क्लब में मंसूर दुर्खशानी का कमरा इमारत के बिल्कुल किनारे पर था। उस कमरे के अकब में एक राहदारी थी। उस राहदारी से गुजरकर इमारत के अकबी दरवाजे पर पहुंचा जाता था। सिर्फ खाकरो भी इस राहदारी को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कूड़ा करकट ले जाने के लिए जाहिर है कि सदर दरवाज़ा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। मंसूर दुर्खशानी के कमरे की एक खिड़की उस राहदारी में भी खुलती थी। खिड़की के 4 पट थे और चारों खुले हुए थे। कमरे में तेज रोशनी हो रही थी। खिड़की पर पड़े हुए पर्दों ने उस रोशनी को राहदारी में आने से रोक रखा था, लेकिन फिर भी रोशनी की एक पतली सी शुआ राहदारी में पड़ रही थी। पर्दों के दरमियान में कोई आधे इंच का हिस्सा खुला रह गया था। इमरान की एक आंख उसी खुले हुए हिस्से से लगी हुई थी। वो उस कमरे में होने वाली बातों का एक एक लफ्ज सुन चुका था। नाज़ली अब चुप खड़ी थी और मंसूर दुर्खशानी के चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के साए लहरा रहे थे। कुछ देर बाद वो एक तवील सांस लेकर नाज़ली की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, शुक्रिया नाज़ली, तुमने अच्छा किया कि ये सब बातें मुझे बता दी। यही तो मैं भी चाहता था बेटे खान। इमरान ने दिल ही दिल में कहा, अगर नाज़ली तुम्हें ये सारी बातें ना बताती तो मैं खुद को बिल्कुल उल्लू का पट्टा महसूस करने लगता। अब तुम जाओ और अपने प्रोग्राम की तैयारी करो, मंसूर दुर्खशानी ने कहा। नाज़ली कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ गई, लेकिन इमरान बदसूर वहीं खड़ा रहा। अब वो यही तो देखना चाहता था कि मंसूर दुर्खशानी पर क्या रद्द अमल होगा। रद्द अमल जल्द ही इमरान के इल्म में आ गया। मंसूर दुर्खशानी फ़ोन पर किसी का नंबर डायल कर रहा था। कुछ देर बाद वो माउथपीस में बोला, हारिस, मैं मंसूर बोल रहा हूँ। हाँ भाई, ख़ास बात ना होती तो मैं तुमको इतनी रात गए फ़ोन क्यों करता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इमरान को तुम पर शुबा हो गया है। हाँ हाँ, इसी बात का शुबा होगा। और किस बात का शुबा हो सकता है? मुझे इसका इल्म नाज़ली की वजह से हो सका है। हाँ सुनो। मंसूर दुर्खशानी वो सारी बातें दोहराने लगा जो उसे नाज़ली से मालूम हुई थीं। सब कुछ बताने के बाद वो बोला, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दफातन इमरान चौंक पड़ा। उसने कदमों की आहट सुनी थी। कोई राहदारी की तरफ आ रहा था। इमरान ने आहट की मुख्तलिफ सिमत में दौड़ लगा दी। पंजों के बल बगैर आवाज़ किए दौड़ता हुआ वो उस राहदारी से निकल गया। गो के मंसूर दुर्खशानी की और बातें सुनकर कोई अहम इंकशाफ भी हो सकता था, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त राहदारी में रुकना हमाकत ही होती। राहदारी में आने वाला क्लब ही का कोई आदमी हो सकता था। वो वहाँ इमरान को चोरों की तरह खड़ा देखकर शोर मचा देता। इमरान क्लब से निकलकर फुटपाथ पर आ गया। बहुत सी गाड़ियाँ सड़क के किनारे पर पार की गई थीं। उन्हीं में इमरान की गाड़ी भी थी। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि पुश से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर इमरान। वो चौंक कर मुड़ा। उसे आवाज़ देने वाला मेजर दाऊद था। सलाम अलैकुम, इमरान ने पलकें झपकाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। मेजर दाऊद मुस्कुराया। वो अपने ओवरकोट के कॉलर खड़े किए हुए था, क्योंकि आज रात भी अच्छी खासी सर्दी थी। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के असरात शायद अब मुस्तकिल ही हो जाते। मेजर दाऊद ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। क्या अब हम मौसम के बारे में गुफ्तगू करें? इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। क्या ये ज़रूरी है? कन्फ्यूशस की अम्मा ने एक मरतबा अपने बेटे से कहा था कि जब किसी से मुलाकात हो तो मौसम के बारे में गुफ्तगू करनी पड़ती है। आप पहले तो सिर्फ कन्फ्यूशस पर अथॉरिटी थे, अब उसकी अम्मा पर भी हो गए। मेजर दाऊद हल्का सा कहका लगाकर बोला, यह बड़ा अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, वरना इस वक्त टैक्सी लेने में खासी दुश्वारी होती। आपकी गाड़ी कहाँ है? वो रही। आइए, दरअसल आज मेरी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए टैक्सी में आया था। क्लब ही में थे आप? जी हाँ, बिलियर्ड रूम में। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में था। कार हरकत में आ गई। मेजर दाऊद अगली सीट पर इमरान के बराबर में बैठा हुआ था। खान जहांगीर की बीवी के कत्ल का केस बड़ा उलझा हुआ है। मेजर दाऊद बोला, अल्लाह महकमा सुराग रसानी को इसे सुलझाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। कुछ देर खामोशी रही। फिर मेजर दाऊद कुछ सोचता हुआ बोला, मिस्टर इमरान, इस वक्त हम एक ही कश्ती में सवार हैं, कार में। इमरान जल्दी से बोला,
یہ کشتی نہیں ہے میجر۔ میجر داؤد ہنس پڑا، پھر کہا، میں نے یہ بات محاورتاً کہی تھی۔ میرا اشارہ ریکارڈ کی چوری کے معاملے کی طرف تھا۔ ہم میں سے کوئی ایک شخص چور ہے۔ محاورے میری سمجھ میں کبھی نہیں آئے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس موضوع پر داؤد ہی بولتا رہے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ داؤد نے اس وقت یہ ذکر کیوں چھیڑا تھا، محض برسبیل تذکرہ یا کسی مقصد کے تحت؟ کم از کم یہ تو میں جانتا ہی ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، میجر داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ بھی وہ چور نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلی چوری اس وقت ہوئی تھی جب آپ ہمارے سیکشن میں نہیں آئے تھے۔ گویا اب میری نظروں میں صرف 4 شخصیتیں مشکوک ہیں: سید حسن، کیپٹن حارث، لطیف اچکزئی اور منصور درخشانی۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے مجھے یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی شخص چور ہوگا۔ عجیب تو معلوم ہونا ہی چاہیے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن حارث کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میجر داؤد نے اچانک سوال کیا۔ یہ عمران ہی تھا کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اچھل پڑتا۔ بظاہر تو وہ بھی بڑے معقول آدمی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میجر داؤد کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کل رات روشی کی پارٹی میں وہ اور خان جہانگیر گفتگو کے دوران میں تلخ کلامی پر اتر آئے تھے۔ اوہ! عمران ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ یہ اس کے لیے نئی اطلاع تھی، نئی اور دلچسپ۔ میں الجھن میں ہوں کہ ان میں تلخ کلامی کیوں ہوئی تھی۔ میجر داؤد پھر بولا، ان میں اس وقت کیا گفتگو ہو رہی تھی یہ تو میں نہیں جانتا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی یکلخت چپ ہو گئے تھے۔ آپ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے؟ نہیں، عمران نے گاڑی روک دی۔ میجر داؤد کا گھر سامنے ہی تھا۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ میجر داؤد دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ اس کو چھوڑ کر عمران اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ذہن میجر داؤد کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بلیک زیرو کو فون کیا۔ کیا رپورٹ ہے بلیک زیرو؟ میں بدستور اس کی نگرانی میں مصروف ہوں جناب۔ صبح 7 بجے سے رات کے 1 بجے تک سائے کی طرح اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں۔ ابھی تک کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی؟ جی نہیں جناب۔ اچھا، آرام کرو، عمران نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ روشی نے اچانک بریک لگا کر اپنی گاڑی روک دی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ منٹو روڈ پر معمولی سی چہل پہل تھی اور ٹریفک بھی زیادہ نہیں تھا۔ روشی اپنے گھر جانے کے لیے ادھر سے گزر رہی تھی کہ اس نے مسز ہارس کو ایک ٹیکسی سے اتر کر ایک بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا۔ مسز ہارس اس بلڈنگ میں کس سے ملنے آئی ہوگی؟ روشی کے دل میں کرید پیدا ہو گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر بلڈنگ کے صدر دروازے پر پہنچ گئی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مسز ہارس کے پیچھے پیچھے اوپر جاتی۔ وہ روشی کو اچھی طرح پہچانتی تھی، اس لیے اس بلڈنگ میں داخلے کے لیے روشی کے پاس کوئی جواز ضرور ہونا چاہیے تھا۔ جواز نہیں تھا، اس لیے روشی کو ایک اور تدبیر سوچ گئی۔ اس نے 8-10 سال کے ایک لڑکے کو روک لیا اور بولی، سنو منّے، تم میرا ایک کام کرو گے؟ جی، ابھی ایک خاتون اس بلڈنگ میں گئی ہیں، ذرا دوڑ کر ان کے پیچھے جاؤ، دیکھ کر آؤ کہ وہ کس فلیٹ میں جاتی ہیں۔ جب تم واپس آ کر بتاؤ گے تو میں تم کو 1 روپیہ انعام میں دوں گی۔ لڑکا فوراً ہی دوڑ گیا۔ روشی کے اندازے کے مطابق مسز ہارس کو اس وقت پہلی منزل پر ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ اسی منزل کے کسی فلیٹ میں چلی گئی ہوگی تو لڑکے کو پتہ نہیں چل سکے گا، لیکن اگر اس نے اوپری منزل کا رخ کیا تو پتہ چل جائے گا۔ لڑکا اسے دوسری ہی منزل پر جا لیتا، جبکہ اس بلڈنگ میں 5 منزلیں تھیں۔ روشی اپنی کار کے قریب کھڑے ہو کر لڑکے کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ روشی کبھی کبھی ساڑی بھی باندھ لیتی تھی اور اس وقت بھی ساڑی ہی میں ملبوس تھی، ورنہ شاید وہ لڑکا اسے غیر ملکی سمجھ کر اس کا یہ کام کرتے ہوئے ہچکچا جاتا۔ وہ روشی کے لہجے سے اس کے غیر ملکی ہونے کا اندازہ نہ کر سکا ہوگا۔ جب لڑکے کی واپسی میں کچھ دیر ہوئی تو روشی نے سمجھ لیا کہ بات پہلی منزل سے گزر چکی ہے۔ روشی کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ مسز ہارس کی منزل سے واقف ہو جائے گی۔ ویسے روشی کو اپنی اس حرکت پر خود ہی حیرت ہو رہی تھی۔ مسز ہارس کے سلسلے میں جو کرید اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس کا کوئی سبب نہیں تھا۔ وہ بلا وجہ ہی یہ جاننے کی خواہش مند ہو گئی تھی کہ مسز ہارس اس بلڈنگ میں کیوں آئی ہے۔ اچانک روشی نے بوکھلا کر خود کو اپنی کار کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ مسز ہارس بلڈنگ کے صدر دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ روشی نے محسوس کیا کہ وہ اس طرح خود کو نہیں چھپا سکے گی، تو وہ جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور وینٹی بیگ سے آئینہ نکال کر اپنے چہرے پر پف کرنے لگی۔
اس طرح اس کا چہرہ آئینے کی آڑ میں چھپ گیا تھا۔ مسز ہارس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹیکسی روکی۔ بلڈنگ کے صدر دروازے پر وہ لڑکا کھڑا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے روشی کی تلاش تھی۔ جیسے ہی مسز ہارس کی ٹیکسی وہاں سے روانہ ہوئی، روشی نے کھڑکی سے سر نکال کر ہاتھ سے لڑکے کو اشارہ کرنا شروع کیا۔ جلد ہی لڑکے نے اسے دیکھ لیا اور دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ دیکھا ہے مننے؟ روشی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ جی ہاں باجی، لڑکے نے بڑی معصومیت سے کہا۔ وہ پہلی منزل کے ایک فلیٹ میں گئی تھیں۔ پہلی منزل کے؟ روشی کو تعجب ہوا تھا۔ جی ہاں، لڑکے نے جواب دیا۔ جب میں اوپر گیا تب تو وہ مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں 5ویں منزل تک چلا گیا تھا، پھر واپس نیچے آ رہا تھا تو وہ ایک فلیٹ کے دروازے پر تالا لگاتی دکھائی دی تھی۔ تالا؟ جی ہاں۔ فلیٹ کون سا تھا مننے؟ اوپر چلیے تو دکھا دوں۔ روشی اس کے ساتھ پہلی منزل پر گئی۔ لڑکے نے جس فلیٹ کی طرف اشارہ کیا اس کا نمبر 7 تھا۔ دروازے میں ایک بڑا سا کفل پڑا ہوا تھا۔ واپس بلڈنگ کے نیچے آ کر روشی نے لڑکے کو 1 کی بجائے 2 روپے دیے اور وہ خوش خوش چلا گیا۔ روشی نے گاڑی سنبھالی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مسز ہارس کا اس مکفل فلیٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ وہاں آئی بھی بمشکل 1 منٹ کے لیے تھی، جیسے کوئی چیز لینے آئی ہو۔ روشی گھر پہنچی تو وہاں عمران اس کا منتظر تھا۔ میں کہتا ہوں کیا برا زمانہ آ گیا ہے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ جوان جہاں لڑکیاں ہر وقت واہی تباہی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں۔ واہی تباہی کے بچے، میں اس وقت ایک عجیب و غریب بات معلوم کر کے آئی ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو شروع ہو جاؤ۔ عمران نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ روشی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو ابھی دیکھ کر لوٹی تھی۔ وہ واقعہ سن کر عمران کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ سوچتا ہوا بولا، بات واقعی قابل غور ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں چھان بین کرنی چاہیے تھی۔ اس میں کافی وقت لگتا اور تم اس وقت آنے کے لیے کہہ چکے تھے۔ اگر میں چھان بین میں لگ جاتی تو تم یہاں اکیلے بیٹھے پکھیاں مارتے رہتے۔ ایسا بھی نہ ہوتا، عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ خیر، تم اس سلسلے میں چھان بین ضرور کرنا، اور اب تم اپنی رپورٹ دے چلو۔ منصور درخشانی کا کیا حال ہے؟ محبت کی پینگیں کافی بڑھ چکی ہیں۔ روشی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اللہ تمہیں چاند سا لڑکا دے۔ عمران بڑبڑایا۔ کیا میں اپنی چپل اتاروں؟ روشی اسے گھور کر بولی۔ کیا چپل کچھ خراب ہو گئی ہے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری کھوپڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے تو پھر میری کھوپڑی اتارو۔ چپل اتار کر کیا کرو گی؟ تمہاری کھوپڑی پر برساؤں گی۔ ایسا نہ کرنا، تمہاری چپل ٹوٹ گئی تو مجھے افسوس ہوگا۔ ہاں تو تم یہ بتا رہی تھیں کہ محبت کی پینگیں کافی بڑھ چکی ہیں۔ ہاں، وہ بے الفاظ میں شادی کی خواہش بھی ظاہر کر چکا ہے۔ عمران نے ایک دلدوز آب بھری اور پھر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ روشی اسے گھورتی ہوئی بولی، اب اگر تم نے کوئی اوٹ پٹانگ بات کی تو میں سچ مچ چپل اتار کر تمہاری کھوپڑی پر برسانا شروع کر دوں گی اور کچھ بتاؤں گی بھی نہیں۔ عمران مسمسی سی صورت بنا کر رہ گیا۔ روشی قدرے توقع سے بولی، وہ بضد ہے کہ میں اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلوں۔ اس نے کل کی فلائٹ میں 2 سیٹیں بھی بک کرا لی ہیں اور میرا پاسپورٹ بھی لے کے آیا ہے کہ اس کے اندراجات مکمل کروا لے۔ مولا کی شان، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ خود کو حالات کے دھارے پر بہنے دو، میں جب چاہوں گا اس دھارے کو روک لوں گا۔ لیکن اسے اچانک سوئٹزرلینڈ کی کیوں سوجھ گئی؟ تفریحاً واپسی کا کچھ پروگرام بنا ہے؟ 1 ہفتے بعد واپسی۔ عمران کچھ سوچنے لگا اور پھر اچانک کھڑا ہوتا ہوا بولا، اس بلڈنگ کے مکفل فلیٹ سے مسز ہارس کے تعلق کے اسباب دریافت کرو، میں شام تک تم سے پھر ملوں گا۔ عمران چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد روشی بھی گھر سے روانہ ہوئی اور اس بلڈنگ تک پہنچی۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے اپنا دماغ خاصا کھپانا پڑا۔ مکفل فلیٹ کے پڑوس میں رہنے والی 2-3 عورتوں سے گفتگو کی۔ ظاہر یہ کیا تھا کہ اسے اس بلڈنگ میں رہنے والی ایک پارسی عورت کی تلاش ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس بلڈنگ میں کبھی کوئی پارسی عورت نہیں رہی۔ روشی نے اس مکفل فلیٹ کا ذکر چھیڑا اور اس طرح اسے جو باتیں معلوم ہو سکیں وہ بے حد پراسرار تھیں۔ بلڈنگ کے لوگ اس فلیٹ کے مکینوں سے متنفر تھے اور انہوں نے بلڈنگ کے مالک پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فلیٹ خالی کروائے۔ اس فلیٹ کے مکین وہاں مستقل طور سے نہیں رہتے تھے، ہفتے میں بس 2-1 مرتبہ ہی وہاں آتے تھے، ایک خوبصورت عورت اور ایک مرد۔ وہ رات گزار کر صبح ہوتے ہی وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ 9-10 بجے آ کر 12-1 بجے چلے جاتے تھے۔ بلڈنگ والوں کے خیال کے مطابق وہ عورت کوئی طوائف اور وہ مرد کوئی عیاش مالدار تھا۔ روشی ان باتوں سے زیادہ اور کچھ نہ جان سکی، لیکن یہ باتیں بھی معنی خیز تھیں۔
روشی کی دانست میں وہ عورت تو مسز ہارسی ہو سکتی تھی، لیکن مرد وہ کون ہوگا؟ اس کے بارے میں روشی کوئی اندازہ بھی لگانے سے قاصر تھی۔ عمران خان جہانگیر کے کمرے میں بیٹھا اس سے کہہ رہا تھا، ہاں اب میری تفتیش کا رنگ جم چکا ہے، شاید آج رات کو میں کچھ ثبوت بھی حاصل کر سکوں۔ کس کے خلاف؟ جہانگیر خان نے مستربانہ انداز میں پہلو بدل کر پوچھا۔ ممکن ہے کہ وہ حارث۔ عمران کا جملہ پورا نہیں ہو سکا۔ حارث؟ خان جہانگیر اچھل پڑا تھا۔ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ خان جہانگیر کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ میں آج رات اس کے گھر کی تلاشی لوں گا، عمران کہتا رہا۔ میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے کہ وہ 2-2:30 بجے رات سے قبل اپنے گھر نہ پہنچ سکے۔ منصور درخشانی کے کلب کی ایک رقاصہ اسے الجھائے رکھے گی، شراب پلاتی رہے گی۔ لیکن کیا واقعی حارث؟ خان جہانگیر نے پھر پہلو بدلا۔ اب تک کے شواہد اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خان جہانگیر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ عمران نے قدرے توقف سے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم ابھی سے یہ فرض کی لیتے ہیں کہ کیپٹن ہارسی وہ کالی بھیڑ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ریکارڈ چوری کرنے کے لیے حارث کو کس قدر مواقع حاصل رہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ریکارڈ کی چوری کا موقع کسی کو بھی نہیں ملتا، تو پھر چوری کیسے ہو گئی؟ یقیناً کوئی حیرت انگیز طریقہ ہوگا، کوئی ایسا طریقہ جس تک X2 کی نظر بھی نہیں پہنچ سکی۔ X2؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ واقعی کچھ ذہین ہے یا ہم لوگوں پر ہی اس کی دھاک بیٹھی ہوتی ہے۔ X2 کی ذہانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کالی بھیڑ روشنی میں نہیں آ سکی۔ بعض چھوٹے چھوٹے معاملات بعض اوقات دنیا کے ذہین ترین آدمیوں کو چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ خیر، آج رات کے لیے میرا ایک پروگرام اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر مجھے اس کے گھر کی تلاشی میں کچھ نہ مل سکا تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ آپ کلب میں پہنچ کر حارث سے ملاقات کیجیے گا۔ وہ اس وقت نشے میں دھت ہوگا۔ آپ اس سے کھلے الفاظ میں کہہ دیجیے گا کہ ریکارڈ کی چوری میں اسی کا ہاتھ ہے، پھر دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نشے کے باعث وہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ سکے گا، شاید وہ بہت کچھ بک جائے۔ جہانگیر خان کچھ سوچنے لگا اور پھر اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے عمران کے خیال سے متفق ہو۔ گویا میں رات کو جاگتا رہوں؟ جہانگیر خان نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ اگر مجھے حارث کے گھر کی تلاشی میں کچھ نہ مل سکا تو میں آپ کو فون کروں گا۔ کس وقت تک؟ 1-2 بجے کے درمیان۔ اچھی بات ہے، خان جہانگیر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی شام کو اس نے روشی سے بھی ملاقات کی۔ روشی نے اپنی کارگزاری کی ساری رپورٹ اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ مرد کون ہو سکتا ہے؟ عمران بڑبڑایا۔ بس اسی بات کا پتہ نہیں چل سکا، جبکہ سب سے زیادہ اہم نقطہ یہی ہے۔ لیکن کیا اس معاملے کا تعلق اس معاملے سے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تم تحقیقات کر رہے ہو؟ روشی نے پوچھا۔ فی الحال وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال اس معاملے کو دیکھنا تو پڑے گا، کیونکہ اس کا تعلق ایسے شخص کی بیوی سے ہے جو عین ممکن ہے کہ وہی کالی بھیڑ ثابت ہو۔ بعض ایسے مشاہدات ہو چکے ہیں کہ کیپٹن ہارسی وہ کالی بھیڑ معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی حقیقت میں نہیں ہوتا۔ کان تو دھوکہ دیتے ہی ہیں، لیکن آنکھیں بھی دھوکہ دے جاتی ہیں۔ تم نے غازی صلاح الدین کا وہ گانا نہیں سنا جو اس نے فتح یروشلم کے وقت لگایا تھا؟ کیا ہے وہ؟ ہاں، یاد آیا۔ دے گئی دھوکہ ہمیں نیلی نیلی آنکھیں۔ میرا خیال ہے کہ غازی صلاح الدین کا اشارہ شاہ رچرڈ کی طرف ہوگا، تمہارے سر کی طرف ہوگا۔ روشی منہ بنا کر بولی۔ تم ڈھنگ سے باتیں کرتے کرتے ایک دم ہی سنک جاتے ہو۔ سنک جانا صحت کی حجامت ہے، لا حول ولا قوہ، علامت ہے۔ جو لوگ کبھی نہیں سنکتے وہ یقیناً ڈپتھیریا کے مریض ہوتے ہوں گے۔ ارے سنو، اب تمہیں ایک کام اور کرنا ہوگا۔ میں اب کوئی کام نہیں کروں گی، روشی گڑائی۔ ایسا ارادہ مت کرو روشی، عمران گڑ گڑایا۔ اگر تم نے وہ کام نہ کیا تو عمران کی کھوپڑی اپنے محور سے ہٹ جائے گی۔ کیا تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ روشی نے پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میرے باپ کی بھی توبہ روشی، تم پر طنز کر کے کیا میں اپنی منقبت نہیں، کیا کہتے ہیں اسے، جو ایسے موقعوں پر تباہ ہو جاتی ہے، مسابقت؟ میرا دماغ مت چاٹو، تو پھر وہ کام کرنے کی حامی بھرو۔ کیا کام ہے؟ روشی پیپر ویٹ پٹک کر بولی۔ میں تمہیں متعلقہ آدمیوں کی تصویریں فراہم کروں گا، ممکن ہے وہ آدمی انہی میں سے کوئی ہو۔ تم وہ تصویریں لے کر اس بلڈنگ کا ایک چکر اور لگا لینا۔ اگر وہ آدمی انہی لوگوں میں سے ہوا تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا۔
بلڈنگ والے اسے تصویر سے پہچان ہی لیں گے۔ تصویریں کب فراہم کرو گے؟ روشی نے پوچھا۔ کوشش کروں گا کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے، ویسے یہ کچھ آسان ثابت نہیں ہوگا، کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ رات بے حد تاریک تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن تیز ہوا کے باعث بارش ہونے کا امکان نہیں تھا۔ ہوا بھی ایسی سرد کہ ہڈیوں میں اتر کر گودے تک کو برف بنا دے۔ ایسے موسم میں رات گئے تک رونق رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 9-10 بجے سے ہی سناٹا چھانے لگتا ہے، اور پھر میلکن اسٹریٹ پر تو دن میں بھی سناٹا ہی سا رہتا تھا۔ وہاں دکانیں نہیں تھیں کہ انہی کی وجہ سے کچھ چہل پہل رہتی۔ یہاں سے وہاں تک صرف کوٹھیاں اور بنگلے ہی نظر آتے تھے۔ یہ 12 بجے کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم۔ بہت کم عمارتیں ایسی تھیں جن کی اکا دکا کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی ہو۔ کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی روتی ہوئی سی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ عمران نے اپنی کار کیپٹن حارث کے بنگلے سے کچھ فاصلے پر ایک تاریک گلی میں کھڑی کی اور حارث کے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ اس نے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کر رکھے تھے اور فلیٹ پیشانی پر جھکا رکھی تھی۔ بائیں شانے سے ایک چھوٹا سا سفری بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اسی بیگ میں گوشت کے پارچے تھے جس پر عمران نے خواب آور سفوف چھڑک دیا تھا۔ سفوف میں کسی قسم کی بو نہیں تھی۔ یہ پارچے کیپٹن حارث کے دونوں کتوں کے لیے تھے۔ یہ بات عمران نے دن ہی میں معلوم کر لی تھی کہ حارث کے 2 بلڈ ہاؤنڈ رات کے وقت بنگلے کے احاطے میں آزاد رہتے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے عمران نے اپنا اطمینان بھی کر لیا تھا۔ اس وقت منصور درخشانی کے کلب میں وہ رقاصہ کیپٹن حارث کو بظاہر اپنے ساتھ الجھائے ہوئے تھی۔ بظاہر ایسا کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا ہوگا تاکہ عمران دھوکہ کھا جائے، ورنہ تو حارث کو اس بات کا علم ہو ہی کیا ہوگا کہ عمران نے کیا پروگرام بنا رکھا ہے۔ ان حالات میں عمران کو ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ وہ حارث کے گھر میں کوئی قابل اعتراض شے دریافت کر سکے گا، لیکن بہرحال تلاشی لینا ضروری تھا۔ اسی طرح حارث کو یقین آ سکتا تھا کہ عمران دھوکہ کھا گیا ہے۔ عمران بنگلے کے پھاٹک پر جا رکا۔ اسی لمحے اندر سے کتوں کے غرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ عمران نے سفری بیگ میں سے گوشت کے 2 بڑے بڑے پارچے نکال کر پھاٹک کے اوپر سے اندر کی طرف اچھال دیے۔ فوراً ہی ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے 2 کتے پارچوں کی طرف دوڑ پڑے ہوں۔ عمران بڑے اطمینان سے وہیں رکا، ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ سڑک بدستور سنسان نظر آ رہی تھی۔ قدر رک کر عمران نے پھر 2 پارچے اندر پھینکے۔ کتوں کے غرانے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ وہ گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ غرا بھی رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ غراٹیں مدھم پڑتی چلی گئیں اور کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ عمران نے مطمئن انداز میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور پھر پھاٹک پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ اب اسے کتوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ محتاط ہی رہا۔ وہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا کہ حارث اسے کسی مصیبت میں پھنسوانے کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی مصیبت میں پڑے بغیر ایک کھڑکی کے راستے بنگلے میں داخل ہو گیا اور اسے اس کمرے تک پہنچنے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی جہاں کیپٹن حارث کی بیوی سو رہی تھی۔ عمران نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی، کلوروفارم کی شیشی۔ وہ تلاشی لینے سے پہلے حارث کی بیوی کو بے ہوش کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا بستر کے قریب پہنچ گیا اور شیشی کو اپنے چہرے سے کافی دور رکھتے ہوئے اس کی ڈاٹ کھولی۔ پھر وہ کھلی ہوئی شیشی بیگم حارث کی ناک سے جا لگی۔ وہ کسمسائی اور ایک لمحے کے لیے عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جاگ رہی ہو۔ اس کے پپوٹے اس طرح لڑزتے ہوئے معلوم ہوئے تھے جیسے اس نے خود کو سوتا ظاہر کرنے کے لیے آنکھیں بند کر رکھی ہوں۔ کلوروفارم نے تیزی سے اپنا اثر کیا۔ عمران نے شیشی بند کر کے اپنی جیب میں ڈال دی، لیکن وہ الجھن میں پڑ گیا تھا۔ کیا واقعی حارث کی بیوی جاگ رہی تھی؟ اگر جاگ رہی تھی تو اس نے سونے کی ایکٹنگ کیوں کی؟ کیا وہ بھی حارث کے جرائم میں برابر کی شریک اور اس بات سے واقف تھی کہ آج رات کو عمران وہاں کی تلاشی لینے آئے گا؟ عمران نے سر جھٹک کر خیالات کو اپنے ذہن سے نکال باہر کیا اور کمرے کی تلاشی لینی شروع کی۔ کمرے میں مدھم روشنی کا نیلا بلب جل رہا تھا۔ عمران چاہتا تو بڑا بلب جلا سکتا تھا، لیکن اسے زیادہ تیز روشنی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ مدھم روشنی ہی میں تلاشی لیتا رہا۔ سارے بنگلے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ بات عمران کے علم میں تھی کہ حارث کے گھر میں صرف 2 ملازم تھے، جن میں سے ایک شام ہی کو چھٹی کر جاتا تھا۔ دوسرے کی رہائشی کوٹری برآمدے کے قریب بنی ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اس وقت سو ہی رہا ہوگا۔ وہ حارث کی آمد پر اس کی کار کے ہارن کی آواز سن کر ہی بیدار ہوتا۔ تلاشی لینے کے دوران میں عمران اس بات کا بھی منتظر رہا کہ کوئی افتاد آن پڑے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دفعتاً ایک ایسی چیز عمران کے ہاتھ لگی کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے ذہن کے تاریک ترین گوشوں میں بھی نہیں تھا کہ اسے تلاشی میں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگ سکے گی۔ وہ 3 فوٹوگراف تھے، سیکرٹ سروس کے ریکارڈ سیکشن کی ایک فائل میں لگے ہوئے 3 کاغذات کے فوٹوگراف۔ ان کو دیکھ کر عمران کے جسم میں
سنسناہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ کیا حارث اتنا ہی احمق تھا کہ اپنے گھر کی متوقع تلاشی کے باوجود بھی اس نے یہ اہم ترین چیز وہاں رہنے دی تھی؟ عمران پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو کر دروازے اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اس سے کچھ زیادہ ہی توقع ہو گئی تھی کہ اس پر کوئی افتاد پڑنے والی ہے۔ 5 منٹ اور گزر گئے لیکن کچھ نہ ہوا۔ عمران نے سوچا کہ اسی طرح وہاں کھڑے رہنا تو حماقت ہی ہوگا۔ واپسی میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ بنگلے سے نکل کر اپنی کار تک پہنچ گیا۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ پھر کار حرکت میں بھی آ گئی، فراٹیں بھی بھرنے لگی اور عمران ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنی کھوپڑی سے ہلاتا رہا۔ حقیقتاً آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی کھوپڑی بری طرح چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے گھر پہنچا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فون پر خان جہانگیر سے رابطہ قائم کیا۔ میں تمہارے فون کا منتظر ہی تھا، خان جہانگیر اس کی آواز سن کر بولا۔ اب آپ آرام کیجئے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ اب آپ منصور درخشانی کے کلب نہیں جائیں گے؟ اس کام کی ضرورت باقی نہیں رہی جو آپ کو کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر تمہیں حارث کے گھر کی تلاشی سے کیا ملا؟ خان جہانگیر نے بے چینی سے پوچھا۔ جو کچھ بھی ملا ہے اس کے بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ 10 بجے تک آفس پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری صبح کے اخبارات میں عمران کے لیے ایک سنسنی خیز خبر موجود تھی۔ حارث کار کے حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ وہ منصور درخشانی کے کلب سے روانہ ہوا ہی تھا کہ ایک ٹرک کی ٹکر سے اس کی کار بالکل تباہ ہو گئی تھی۔ ٹرک والا ٹرک سمیت بھاگ نکلا تھا۔ ایک آدمی اس حادثے کے چشمدید گواہ تھے لیکن وہ ٹرک کے نمبر نہیں دیکھ سکے تھے۔ اخبار کی خبر کے مطابق یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور پولیس اس ٹرک کی تلاش میں تھی۔ عمران نے صرف وہی ایک خبر پڑھ کر ایک طویل سانس لی اور اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے روشی کو فون کیا۔ وہ متعلقہ آدمیوں کی تصویریں گزشتہ رات ہی روشی کو پہنچا چکا تھا۔ تم ابھی تک گھر ہی پر ہو؟ عمران نے روشی کی آواز سن کر کہا۔ میں ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی ہوں، روانہ ہونے ہی والی تھی۔ بلا تاخیر روانہ ہو جاؤ۔ میں 1 گھنٹے کے اندر جان لینا چاہتا ہوں کہ بلڈنگ کے مکینوں نے ان تصویروں میں سے کسی کو شناخت کیا یا نہیں۔ بس میں جا ہی رہی ہوں، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہاں، عمران خان جہانگیر سے کہہ رہا تھا۔ میری تفتیش بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گئی اور میں X2 کو رپورٹ بھی دے چکا ہوں۔ وہ کالی بھیڑ کون ہے؟ خان جہانگیر نے مستربانہ انداز میں پوچھا۔ وہ تم ہو خان جہانگیر، عمران نے بڑے اطمینان سے کہا۔ خان جہانگیر اچھل پڑا۔ آج اتوار تھا اس لیے یہ گفتگو خان جہانگیر کے گھر میں ہی ہو رہی تھی۔ 10:05 ہو رہے تھے۔ عمران یہاں ٹھیک 10 بجے پہنچا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خان جہانگیر کی آواز کانپ رہی تھی۔ پاگل تو تم ہو خان جہانگیر کہ X2 سے معاونت چاہنے کی بجائے خود ہی اقدامات کرتے چلے گئے جو قطعی احمقانہ تھا۔ اب تم پر قاتل ہونے کے علاوہ وطن دشمن ہونے کا الزام بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ تم نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا اور گزشتہ رات کیپٹن حارث کو۔ خان جہانگیر کے چہرے پر سفیدی پھیلتی چلی گئی۔ میں وطن دشمن ہرگز نہیں ہوں۔ اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ خان جہانگیر، عدالت کو اس بات سے غرض نہیں ہوگی کہ تم نے جو کچھ کیا اس کے اسباب کیا تھے۔ خان جہانگیر کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ سنو، عمران کہتا رہا، تفتیش اور مشاہدے کے بعد میں نے اندازہ لگایا ہے کہ واقعات کس طرح پیش آئے ہوں گے۔ میں تم کو ساری کہانی سناتا ہوں، اگر اس میں کہیں غلطی کروں تو ٹوک دینا۔ صرف 2 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں ساری کہانی ترتیب دے سکا۔ ایک بات تو یہ کہ روشی کے گھر کی پارٹی میں تمہارے اور کیپٹن حارث کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ میں چکرایا ہوا تھا کہ تم دونوں میں کیا تکرار ہو سکتی ہے۔ آج صبح اس کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ کل دن میں حارث کی بیوی کو ایک بلڈنگ میں جاتے دیکھا گیا تھا۔ وہ ایک مکفل فلیٹ میں گئی تھی۔ پڑوسیوں کے بیان کے مطابق وہ عموماً رات کو وہاں پہنچا کرتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی مرد بھی ہوتا تھا۔ آج صبح ان پڑوسیوں کو کچھ تصویریں دکھائی گئیں جن میں سے ایک تصویر کو ان لوگوں نے شناخت کر لیا۔ وہ تصویر تمہاری تھی۔ بس پھر میرے ذہن میں ساری گرہیں کھلتی چلی گئیں اور کہانی تیار ہو گئی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ اصل مجرم، میرا مطلب ہے کہ وطن دشمنی کے سلسلے میں اصل مجرم حارث ہی تھا، لیکن اسے وطن دشمنی کا موقع تمہاری کمزوری کی وجہ سے ملا۔ تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر ڈالی، جبکہ تمہاری ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو آج کل انگلینڈ میں زیر تعلیم تھی۔ تمہاری دوسری بیوی کا مزاج کچھ سخت تھا اور غالباً وہ شکی مزاج بھی تھی۔ وہ تم پر چھاتی چلی گئی اور تم تقریباً زن مرید ہو کر رہ گئے۔
یہ صورتحال تمہارے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن وقت اتنا گزر چکا تھا کہ اب تم اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ اسی دوران میں تمہاری ملاقات مسز ہاری سے ہوئی۔ تم نے اپنی طرف اس کا جھکاؤ محسوس کیا اور خود بھی اس کی طرف جھکتے چلے گئے۔ عورت کی نفسیات میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو تمہاری شخصیت میں کیا بات نظر آتی تھی جو اس کے وجیح شوہر میں نہیں تھی۔ کیپٹن ہارس ازدواجی تقاضے پورے کرنے کا اہل نہیں تھا۔ خان جہانگیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ او، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اب میں سمجھا، اسی کمی نے کیپٹن ہارس کو ذہنی طور پر بھی اب نارمل بنا دیا ہوگا کہ وہ دولت کی خاطر اپنے ملک سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہاں، تو میں وہ کہانی سنا رہا تھا تمہارے مسز ہاری سے جنسی تعلقات استوار ہو گئے، لیکن یہ تمہاری بہت بڑی غلطی تھی کہ تم نے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک بلڈنگ کا فلیٹ حاصل کیا۔ خیر، تو کسی طرح اس بات کا علم کیپٹن ہارس کو بھی ہو گیا۔ اسے طیش میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کی بجائے تم کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ غالباً اس نے تمہیں یہ دھمکی دی ہوگی کہ اگر تم نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ تمہاری بیوی کو تمہارے کرتوت سے آگاہ کر دے گا۔ کیوں؟ یہی بات تھی نا؟ خان جہانگیر نے اسبات میں ساری لات کیا۔ اور پھر ریکارڈ کی ایک فائل چوری ہو گئی۔ عمران بولا، چوری تم نے کی تھی اور فائدہ ہارس کو اٹھانا تھا۔ پھر دوسری چوری ہوئی اور ایکس2 کو دونوں چوریوں کا علم ہو گیا۔ خان جہانگیر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اب میں اس رات سے شروع کرتا ہوں جب روشی کے گھر میں پارٹی تھی۔ عمران بولا، اس رات ہارس نے تم سے ریکارڈ کی چوری کا تیسرا مطالبہ کیا۔ چوتھا، خان جہانگیر بول پڑا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے اپنی شکست کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا ہو اور کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنا چاہتا ہو۔ چوتھا، عمران نے حیرت سے کہا، تو کیا ایک چوری اور ہو چکی ہے؟ ہاں۔ عمران کے چہرے پر سختی کے آثار نظر آئے، لیکن وہ جلد ہی پھر اعتدال پر آ گیا۔ اچھا، خیر، تو اس چوتھے مطالبے پر تم چراغ پا ہو گئے۔ یہ روشی کے گھر کی پارٹی کا واقعہ ہے۔ غالباً تم نے ہاری سے کہا ہوگا کہ تم ساری زندگی اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ ہارس نے تم کو دھمکی دی کہ وہ تمہاری بیوی کو تمہارے کرتوت سے آگاہ کر دے گا، لیکن تم نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ غالباً تمہارے حب وطن کا جذبہ عود کر آیا تھا۔ اسی وقت تم نے ایک سنگین فیصلہ کیا، اپنی بیوی کو قتل کر دینے کا فیصلہ۔ تم مہمانوں کی نظر بچا کر پارٹی سے رخصت ہوئے اور اپنی بیوی کو قتل کر کے فوراً ہی واپس بھی آ گئے، لیکن تم چاہتے تھے کہ لاش کو تمہارے علاوہ کوئی اور دریافت کرے۔ اس سلسلے میں تمہاری نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ تم نے مجھے مسز ہاری سے فون کروایا۔ فون پر اس نے تمہاری بیوی کا رول ادا کیا تھا۔ میں فوراً تمہارے گھر پہنچا اور وہاں مجھے تمہاری بیوی کی لاش نظر آئی۔ تمہارا خیال تھا کہ میں پولیس کو فون کر چکا ہوں گا، لیکن میں وہاں سے فوراً ہی کھسک لیا تھا۔ مجبوراً تمہیں ہی پولیس کو فون کرنا پڑا۔ عمران نے خاموش ہو کر ایک طویل سانس لی، پھر کہنے لگا، اب میں یہ بھی بتا دوں کہ ہارس بھی روشی کی پارٹی سے قبل از وقت ہی رخصت ہو کر تمہارے گھر پہنچا تھا کہ تمہاری بیوی کو تمہارے کرتوت سے آگاہ کر دے، لیکن وہاں اسے تمہاری بیوی کی لاش نظر آئی۔ وہ غالباً مجھ سے 2-4 منٹ قبل ہی وہاں پہنچا ہوگا۔ لاش دیکھ کر گھبرا گیا۔ عادی مجرم تو تھا نہیں۔ اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے ایک سوسائٹی گرل کے گھر کا رخ کیا۔ غالباً وہ جنسی طور پر قطعی نااہل نہیں ہوگا، ورنہ وہ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا شائق کیوں ہوتا؟ بہرحال اس وقت وہ عورت اور شراب کا سہارا لینا چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ سہارا اسے حاصل نہیں ہو سکا۔ خیر، اب میں اس کا ذکر چھوڑ کر پھر تمہاری طرف آتا ہوں، لیکن ٹھہرو، یہ بھی بتا دوں کہ مجھے ہارس کا پتہ کیسے چلا تھا۔ میں نے درخشانی کے کلب کی ایک رقاصہ سے اس سلسلے میں کچھ باتیں کی تھیں۔ عمران نے وہ سارا واقعہ دہرانے کے بعد کہا، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس سلسلے میں منصور درخشانی بھی کیپٹن ہارس سے ملا ہوا تھا۔ بہرحال وہ دونوں اس بات سے واقف ہو چکے تھے کہ میں رات کو ہارس کے گھر کی تلاشی لوں گا، اس لیے مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ مجھے وہاں سے کچھ مل سکے گا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے وہاں 3 اہم فوٹوگراف ملے۔ میری وہ حیرت آج صبح رفع ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ اس بلڈنگ کے فلیٹ میں مسز ہارس کے ساتھ راتیں گزارنے والے تم ہو۔ ہارس بھی بظاہر ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اس آخری سین کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا۔ ہارس کے بارے میں اپنے شبہات کا اظہار میں تم سے کر ہی چکا تھا، لہٰذا اس وقت تمہیں ایک ایسی تدبیر سوچی کہ تمام معاملات کا ڈراپ سین ہو جائے۔ تم نے وہ فوٹوگراف مسز ہارس ہی کے ذریعے وہاں پہنچائے ہوں گے۔ جب میں نے مسز ہارس کو بے ہوش کیا، اس وقت مجھے شبہ بھی ہوا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ حقیقتاً جاگ رہی تھی۔ خیر، تو ان فوٹوگراف کے ذریعے تم نے گویا یہ ثبوت مہیا کیا تھا کہ ہارس ہی وہ کالی بھیڑ ہے، لیکن تم یہ نہیں چاہتے تھے
کہ حارث گرفتار ہو جائے۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتا تو اس کے بیان کی وجہ سے تم بھی گرفت میں آ جاتے، پس تم نے حارث کو بھی ہلاک کر ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس طرح کہ وہ حادثہ معلوم ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، خان جہانگیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ٹرک میں نے چوری کیا تھا اور کلب کے قریب کیپٹن حارث کا منتظر رہا تھا۔ بہرحال سارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ خان جہانگیر پھر بولا، وہ فوٹوگراف جو کل تم کو ملے وہ اسی فائل کے ہیں جس کے فوٹوگراف میں نے حارث کے تیسرے مطالبے پر اس کے حوالے کیے تھے۔ منصور درخشانی آج ملک سے باہر جانے والا ہے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ ان فوٹوگراف کو وہ خود ہی ملک سے باہر لے جائے گا، لیکن اس کی بدقسمتی سے اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ روشی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہاں وہ بھی X2 کی ایجنٹ ہے، چنانچہ منصور درخشانی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ خان جہانگیر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر کہا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ قانون مجھے کیا سزا دے گا، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ جب انگلینڈ میں میری بچی کو ان باتوں کا علم ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ کاش تم نے ان باتوں پر پہلے ہی غور کر لیا ہوتا۔ اگر تم شروع ہی میں X2 کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ مقدرات اٹل ہوتے ہیں۔ خان جہانگیر کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمران اٹھ کر فون کے قریب گیا اور ریسیور اٹھا کر ملٹری ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ خان جہانگیر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کے چہرے پر مردنی پھیلی ہوئی تھی۔